عرب میں ایک عورت تھی، اس کی بچی کا جب نکاح ہو گیا اور وہ دوسرے گھر جانے لگی تو اس نے اپنی بچی کو بٹھایا اور کہا بیٹی میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتی ہوں اور اس نصیحتوں کا فائدہ تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی میں ہوگا، لیکن اب میری باتوں کو غور سے سن لو۔ تو وہ زمانہ بھی اچھا تھا، لوگ بھی اچھے تھے، تابعداری بھی تھی، اتباع تھا، عزت اور احترام یہ چیزیں تھیں۔ حقوق کی ادائیگی کو کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے نا جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ کیا نصیحتیں کر رہی ہو؟ بالکل میں تیار ہوں نصیحتوں کو سننے کے لیے۔ اور اگر آج کی کوئی ماں کہہ دے بیٹی کو کہ تم بیٹھو میں تمہیں کچھ باتیں بتاتی ہوں، کچھ نصیحت کرتی ہوں، وہ کہ نصیحت کے لیے میں رہ گئی ہوں، کیا مجھے نصیحت کرتی ہو؟ میں خود جو ہے نا سمجھدار ہوں۔ تو جب ایسی بچی جو نصیحت سننے کے لیے تیار ہو آگے، وہ زندگی کیسے گزارے گی؟ وہ تو والدین کو یہ کہے گی نا آپ جو ہے نا دقیانوسی زمانے کے ہیں، پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ہم تو جو ہے نا ماڈرن ایج میں چل رہے ہیں، ہمیں نصائح کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ والدین نے نصیحت کی ہے اور نہ جو ہے نا بچے نصیحت سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس نے کیا نصیحت کی؟ اس نے کہا بیٹا تمہیں 10 باتیں بتاتی ہوں، 10 ان 10 باتوں کا بہت احترام کرنا، حالانکہ یہ عام سی باتیں جو اب میں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ابا جان بالکل حاضر ہوں، کیا نصیحت ہے؟ پہلی نصیحت کیا ہے؟ اس نے کہا پہلی نصیحت کیا ہے؟ الرضا بالقضاء۔ پہلی میری نصیحت یہ بیٹی تو جو ہے نا دوسرے گھر میں جا رہی ہے، یہاں کا جو ماحول ہے وہ یکسر بدل جائے گا، اجنبی ماحول، اجنبی لوگوں میں جا رہی ہو، تو وہاں پر تم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں جو تمہاری عادات تھی، خوب بو تھی، اس کو یکسر تم نے بدلنا ہے۔ الرضا بالقضاء کیا مطلب؟ کہ جو کچھ اس گھر میں تمہارا خاوند لایا اس کو بسر و چشم قبول کر لینا، یعنی قناعت کی اس کو تعلیم اس نے دی ہے کہ جو کچھ بھی اس گھر میں وہ لے کر آیا تم نے بڑے قانے ہو کر اس کو قبول کرنا ہے، اس کو تم نے خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا ہے۔ کیسے؟ مثلا جو ہے نا وہ شلجم لے کر آیا فیصل ٹھپر، اور آگے سے جو ہے نا گھر والی نے کہا ایک ایسے کہن کے آئے تم میں تو اتھا مطلب ہے کہ بکری کھاندی رہی ہیں، وہ تو سنگ پتہ کہ کھاندی رہی ہے، لیکن ظاہر عورت تو کہتی ہے ایسے نا کہ میں تو وہاں ایسے اور ایسے۔ ہاں جی، باپ کا گھر تو ہر ایک کو جو ہے نا وہ تو کہتی ہے میں نے یہ کیا اور وہ کیا۔ جی تمہارے گھر میں نے دیکھا کیا، کھایا کیا، پیا کیا، پہنا کیا؟ یہ عورتوں میں یہ مرض ہے۔ اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے موقع پر فرمایا تھا تم صدقے اور خیرات کیا کرو۔ عورتوں سے کہا، عورتوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ فرمایا تمہاری اکثریت جہنم میں جل رہی ہے، میں نے دیکھی ہے۔ کہ یہ کس وجہ سے؟ فرمایا تمہارے اندر ناشکری ہے۔ اگر سونے کا پہاڑ بھی خاوند لا کر دے دیں اور ایک بات اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو وہ کہتی ہے بس میں نے اس گھر میں کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ وہ سب جو ہے نا اس ایک فقرے سے سارے جو ہے نا احسانات وہ بھول جاتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ الرضا بالقضاء، یا قناعت جو ہے نا اختیار کرو۔ جو کچھ وہ لے کر آیا، کہ شلجم لے کر آیا تو وہ سر و چشم قبول کرے نا، لات ماری دی ہوئے وہ جلدے لگے تھا تھیلا، بلکہ اس کو جو ہے نا اس کی تائید کرے، اس کی دلجوئی کرے کہ ماشاءاللہ آپ نے آج وہ چیز لائی ہے جو میرے دل میں آ رہی تھی کہ تمہیں کہوں۔ اب دل نہیں چاہ رہا، لیکن چونکہ تعلق ہی ایسا ہے، اس رشتے کو نبھانا ہے، آخر تک لے جانا ہے، عمر بھر کا معاملہ ہے، تو فرمائے بیٹی یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ نہ ہو تم کہو کہ میں تو باپ کے گھر میں جو ہے نا بریانیاں کھاتی رہی اور یہاں جو ہے نا میں روسٹ کھاتی رہی، یہاں میں بکرے کھاتی رہی، چھوٹا گوشت کھاتی رہی، ادھر تو شلجم پکا ہوا ہے، ادھر تو دال پکی ہوئی ہے، یہ دال کہاں سے لائے ہو؟ میں تو نہیں کھاتی ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ چیز تم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، دوسرے گھر میں جا رہی ہو تو اس ماحول کو اور اپنی طبیعت کو تم نے بدلنا ہے۔ یہ نصیحت ہم نے کی ہے، میں نے الحمدللہ کی ہے اور کرتا ہوں اور کروں گا بھی، آپ نے نہیں کی ہوگی۔ دیکھیں ہر ایک والدین کی خواہش ہے کہ میری اولاد اچھی رہے، خوش رہے، کھائے پیے مزے کرے، لیکن کم از کم اس کو تلقین تو یہ کرے نا۔ دل تو چاہے گا، کون یہ چاہتا ہے کہ میں خود جو ہے نا بریانیاں کھاؤں اور میری اولاد جو ہے نا ساگ کھائے؟ نہیں چاہتا کوئی، لیکن کم از کم اولاد کی تربیت یہ انسان کا حق ہے کہ دوسرے گھر میں جا رہی ہے، ابھی سے آپ نے اس کو جو ہے نا اس کا ذہن اتنا اونچا بنا دیا، وہ عرش تک پہنچا دیا کہ تو بریانی تو بغیر کوئی شے نہیں کھانی، تو پھر وہ گھر چل سکے گا؟ پھر یہ بچی اگر جو ہے نا اس کی زندگی تباہ ہوگی تو اس میں والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا۔ تو فرمایا بیٹی اگر وہ ساگ شلجم کچھ بھی لائے نا تو جو ہے نا بڑی خوشی سے قبول کرنا کہ ماشاءاللہ آج میرے دل کا مقصود لے کر آئے ہو،
میں صبح کہنے والی تھی کہ آج یہ چیز لانا، لیکن آپ بغیر کہے لیں ماشاء اللہ الحمدللہ، دل نہیں چاہے گا، لیکن فرمایا قبول کر لے دل سے، تو اس سے خاوند کے دل میں محبت پیدا ہوگی نا۔ لیکن ساتھ ساتھ خاوند کے لیے میں یہ عرض کرتا ہوں، حضرت فرمایا کرتے تھے ہم باہر جو ہے نا پھرتے ٹرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کبھی کباب کا ہے، کبھی کیا کبھی ایک دوست نے کھلا دیا، کبھی دوسرے نے کھلا دیا، کبھی خود کھا لیا، تو یہ گھر والوں کے لیے جو ہے نا کچھ نہ کچھ ساتھ انسان لے آئے۔ یہ تو مرد کا حق بنتا ہے نا، یہ تو مرد کے لیے حقوق ہو گئے، لیکن عورت کے لیے اپنی بچی کو یہ نصیحت لازم اور ضروری ہے کہ تم نے جو ہے نا قناعت سے کام لینا ہے، قناعت سے، لالچ تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائے، ناشکری پیدا نہ ہو جائے، یہ پہلی نصیحت کی ہے۔